بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احمد جان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہونیسٹ ٹی وی۔ آج ہم آپ کو پاکستان کی تاریخ کی ایک ایسے بد کردار اور گناہونے اور جو انسان کی شکل میں حیوان تھا، ہم ایک ایسے انسان کی جو ہے وہ سٹوری اور قصہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ جاوید اقبال ککڑی، تقریباً 1999 میں آخری دنوں میں یہ کیس سامنے آیا، 2000 میں پھر یہ جنوری میں شاید تھا یا دسمبر 1999 میں یہ آیا۔ تو یہ کیس کچھ یوں تھا کہ میں آپ کو تھوڑا پس منظر بھی بتاتا ہوں، پھر یہ کیس بتاتا ہوں۔ جو ہے یہ جاوید اقبال ککڑی یہ لڑک پن سے ہی جو ہے وہ بہت ہی وہ گرا ہوا اور آزاد سا لڑکا تھا۔ تو اس کا باپ جو تھا محمد علی مغل، وہ لاہور اسٹاک مارکیٹ میں آفیسر تھا۔ تو جو ہے یہ ایسی ہی جو ہے گیراج میں 4 گاڑیاں کڑی ہوتی اور پجیروں میں گھومتا، اور شاد باد میں ایک بنگلہ اس کے لیے اس کے باپ نے خریدا تھا۔ تو یہ وہاں پر جو ہے لڑکے لے جا کر اور شکار لے جا کر درندگی کا نشانہ بناتا تھا۔ تو اس میں پھر اس نے پھر باثر خاندان کے جب اس نے ایک باثر خاندان کے لڑکے سے جب اس نے کیا زیادتی کی، تو وہ اس کو جان چھڑانا تو ہے وہ مشکل ہو گئی۔ تو اس کے خلاف کیس بنا، تو جب محمد علی مغل اور اس کے باپ محمد علی مغل اور اس کے ایک بھائی تھے پرویز مغل اور سعید مغل، پرویز اقبال مغل اور سعید اقبال مغل، جب ان کو گرفتار کر لیا پولیس نے، تو تب بھی اس نے گرفتاری نہیں دی، یہ روپوش تھا۔ تو جب پولیس نے شاد باد والے بنگلے پر چھاپا مارا اور اس کے ایک محبوب لڑکے کو اٹھا لیا، تو اس نے فوراً گرفتاری دے دی۔ لیکن پھر کچھ عرصے بعد وہ جو ہے یہ کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور لوگ بھول جاتے ہیں، تو پھر لوگ بھول گئے اور یہ کیس رفع دفع ہو گئے، اس کی ضمانت ہو گئی۔ تو پھر اس نے ایک اور بھی لڑکے سے جو ہے وہ زیادتی کی تھی، تو پھر پنچایت والا معاملہ بھی آیا تھا، جس پر اسے معافی بھی مانگنی پڑی جاوید اقبال ککڑی کو۔ ککڑی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کمزور تھا، وہ مشہور تھا ککڑی کے نام سے، جسمانی کمزور تھا۔ تو پھر یہ جب اس کا باپ 1993 میں فوت ہو گیا، تو پھر بھی یہ اس کے باپ کے حصے میں سے جائیداد بھی ملی اور 35 لاکھ نقد روپے بھی ملی، جس پر اس نے ایک عالی شان بنگلہ تعمیر کیا۔ میں بھول رہا ہوں کہ کہاں تھا، شاید وہ بھی فتح گڑھ شاد باد میں تھا وہ بھی۔ تو وہ اب اس کی فحاشی کا اڈا بن گیا، اور یہاں پر وہ جو ہے زیادتی کرواتا۔ تو بچوں کو قریب لانے کے لیے یہ نت نئے جال بچھاتا رہا۔ اس نے ایک اسکول بھی کھولا، پولیس سے اس نے اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے اینٹی کرپشن کرائم کے نام سے ایک میگزین بھی بنایا۔ تو اس نے ایک ویڈیو گیمز کی دکان بھی کھولی، جس میں جو ہے بچوں کو قریب لا کر جو ہے ان کے سے زیادتی کی جاتی۔ ایک دن وہ یہ بیٹھا تھا، ارباب اس کا ملازم بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے دکان میں۔ تو ایک بچے نے بدلہ لینے کے لیے اپنے ساتھیوں سمیت اس پر حملہ کر دیا، اور اس کو چھریوں سے وار کر کے ان دونوں کو جو ہے شدید زخمی کر دیا، جس کے بعد یہ 22 دن ہسپتال میں رہے، اور اس کے علاج کے لیے اس کی گاڑیاں بھی، جاوید اقبال کی گاڑیاں بھی بیچنا پڑی، گھر بھی بیچنا پڑا۔ تو پھر یہ موڑ تھا جب اس نے معاشرے سے انتقام کا فیصلہ کر دیا، اور اس نے راوی روڈ پر جو ہے ایک 5 مرلے کا مکان جو ہے کرائے پر لیا، اور اس میں پھر یہ اس کی نئی درندگی کی جگہ بن گئی، اور یہاں پر داتا دربار پر بے آسرا معصوم بچوں کو یہ لاتا اور یہاں ان کو درندگی کا نشانہ بنا کر پھر مار دیا کرتا تھا۔ تو جب اس نے 100 بچوں کو تقریباً، اب یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے، کہ وہ ایگزیکٹ تو سب کے کسی کو معلوم نہیں، لیکن اس نے یہ بتایا تھا کہ میں نے 100 کے ساتھ کی ہے۔ تو جب اس پورے ہو گئے، اس کا جی بھر گیا اور وہ اس کام سے اکتا گیا، تو پھر اس نے اپنے جرائم کا اعتراف کرنا چاہا، اور جو ہے پہلے اس نے DIG آفس لاہور میں
گیا، لیکن وہاں سے ایسے بگا دیا کہ یہ کوئی ہمیں بیوقوف بنا رہے۔ پولیس نے کہا کہ کیسے ایک الزام لوگ سر پر لے سکتے ہیں، کہ کوئی آدمی کیسے اتنا بڑا الزام اپنے سر پر لے سکتا ہے۔ تو پھر یہاں سے وہ پھر اس نے خط لکھا ڈی آئی جی لاہور آفس کو بھی وہ بھجوا دیا، اور جو ہے ایک جنگ گروپ جو ہے لاہور میں اس کے آفس کو بھی ایک بھجوا دی، اور ایک وہ جو ہے وہ چند قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو بھی جو ہے اس نے وہ بھجوا دیے۔ تو کئی ہاتھوں سے ہوتا ہوا یہ خط جناب خاور نعیم ہاشمی کے ہاتھ میں گیا۔ خاور نعیم ہاشمی نے کرائم رپورٹر رئیس انصاری کو اس معاملے کی چھان بین کے لیے بھیجا اور منتخب کیا، کیونکہ خط پر تو وہ موجود تھا پتہ۔ تو رئیس انصاری صاحب نے جو ہے وہ راوی روڈ کے اس گھر تک پہنچے اور باہر تالا لگا دیکھ کر وہ اندر کود گئے۔ تو اندر وہ تیزاب کے ڈرم پائے گئے، بچوں کے جوتے، کپڑے، جرابے اور تصاویر بھی پائی گئی، ہڈیاں بھی پائی گئی، جس سے یہ صاف معلوم ہو رہا تھا، اور جاوید اقبال کی جو ہے اس کی یہ دعوے اس کی تصدیق ہو رہی تھی۔ تو یہ جو ہے پھر یہ روپوش تھا، اور وہاں پر مقامی پولیس تانے کے ایس ایچ او راجا، اب میں ان کا نام بھول رہا ہوں، تو وہ بھی آئے، اور پولیس نے پھر چھاپے مارے کئی جگہوں پر، لیکن یہ نہ ملا۔ لیکن پھر اس نے اب وہ ڈر گیا کہ شاید کہ پولیس کہیں مجھے مقابلے میں مار نہ دے، تو اس نے خود ہی جنگ گروپ میں جا کر استقبالیہ ڈیسک پر کہا کہ مجھے رئیس انصاری سے ملنا ہے۔ لیکن جب وہ اوپر چڑھا تو اس نے گرفتاری دے دی، اور پھر اس کا کیس کھل گیا، اور صبح کے اخباروں میں اس کی یہ گناہونی اور جو رونگٹے کھڑے کر دینے والے یہ جرائم جو ہے یہ شائع ہوئے، اور ٹی وی پر بھی اور سب جگہوں پر۔ یہ ٹی وی تو اس وقت شاید اتنا عام نہ تھا، لیکن جب اخباروں میں آئے اور لوگوں نے دیکھا تو لوگوں میں جو ہے غصہ چڑھا لوگوں کو، اور جو ہے ایک سنسنی کہ کیسے یہ تو ایک بہت ہی جو ہے یہ ایک نہ ماننے والا جو ہے وہ کیس تھا۔ تو پھر اس کا ٹرائل شروع ہوا، عدالت میں اس کا ٹرائل شروع ہوا۔ اب اس کے ساتھ اس کے 3 معاون بھی تھے، وہ بھی کسی پکڑے گئے کہ کہاں، ایک میں ایک 17 سالہ ساجد تھا، 15 سالہ ندیم اور 13 سالہ صابر، یہ تینوں شامل تھے اس کے ساتھ۔ تو ان کا ٹرائل شروع ہوا عدالت میں۔ تو پہلے جاوید اقبال نے بیان دیا کہ یہ تو میں نے بچوں کو درپیش خطرات اجاگر کرنے کے لیے یہ الزام اپنے سر لیا ہے۔ پھر اس نے اپنا بیان کئی دن بعد بدلا کہ نہیں، یہ تو میرے دوستوں نے یہ زیادتی کی تھی، اور پھر اس نے یہ الزام اپنے سر پر لے لیا ہے۔ پھر 9 مارچ 2000 کو ہونے والی سماعت پر اس نے اپنے سارے بیانات سے مکر کر کہا کہ میں نے تو نہ کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی اور نہ ہی کسی بچے کو قتل کیا۔ دوران تفتیش تقریباً 74 بچوں کے والدین جو تھے وہ عدالت میں آئے، اور جوتوں، جرابوں، کپڑوں اور جو ہے ان کی اور بھی چیزوں سے انہوں نے جو ہے یہ کر لیا، وہ تصدیق کر لی کہ ہاں یہی ہمارے بچے ہیں جو مار دیے گئے ہیں۔ اس سے پھر ایک 22 صفحوں کی ایک ڈائری بھی برآمد ہوئی، جس میں بچوں کے نام اور تصاویر بھی شامل تھی جس کو اس نے قتل کیا تھا۔ تو پھر لیکن شواہد اور ثبوت سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ ہاں اس نے واقعی ہی اتنے قتل کیے ہیں۔ تو اب اس نے بیان دیا کہ ابھی شاید کہ یہ سزا ملنے کے بعد دیا ہو، لیکن وہ سزا بھی بہت عجیب و غریب ہے، یہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جو ہے میں جب بچوں کو زیادتی کے بعد مار دیتا تھا تو تیزاب کے ڈرم میں ان کی ہڈیاں اور ان کو ڈال دیتا تھا، اور پھر سیوج میں بہا کر ان کی لاشوں کو جو ہے تلف کر دیتا تھا۔ تو پھر جب سماعت مکمل ہوئی، اور 16 مارچ 2000 کو جناب جسٹس اللہ بخش رانجھا، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے جناب اللہ بخش رانجھا، انہوں نے ایک تاریخ ساز فیصلہ دیا، اور ایک عجیب و غریب فیصلہ دیا جس سے نئی لوگوں میں بحث چھڑ گئی۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے فیصلے میں کہا کہ شہادتیں مٹانے پر اسے 700 سال قید کی سزا سنائی گئی جاوید اقبال کو۔ اس کو
मीनार पाकिस्तान के साए तले ले जाकर उसी जंजीर से जो है इसका गला गूंद दिया जाए। ये वो फैसले में लिखा था कि इसको मीनार पाकिस्तान ले जाकर उसी जंजीर से इसका गला गूंद दिया जाए जिससे जिससे ये मुजरिम और ये ख़तरनाक और ये गुनाहगार कातिल जो है बच्चों को मारता था। और उस 100 बच्चों के माँ बाप इसके सामने खड़े हो और उनके सामने इसको जो है फांसी दी जाए और फिर इसके जिस्म के 100 टुकड़े करके उसी तरह तेज़ाब के ड्रमों में डाल दिए जाए जिस तरह ये बच्चों के लाशों को डालता, और फिर उसी तरह जो है वो बहा दिया जाए। तो इससे आवाम तो बहुत इस फैसले से खुश हुए कि ये हाँ सही इंसाफ हुआ है। लेकिन उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ के वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर, उन्होंने कहा कि ये तो इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है और ये जो है वो कानून के हदों को पार कर दिया है। लेकिन इस फैसले पर अमल दरामद करने की नौबत कभी ना आई, क्योंकि जावेद इकबाल ने फिर अक्टूबर 2001 में शायद या अक्टूबर 2000 में जो है डबल बेड के शीट्स को अपने लिए पंदा बनाकर पंखे से लटक कर ख़ुदकुशी कर ली। इसने भी कर ली और इसका एक साथी था जो 17 साल साजिद, मैंने आपको पहले बताया 17 साल साजिद को सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेशन कोर्ट ने सज़ा दी थी 686 साल कैद। वो जो 17 साल साजिद को 686 साल कैद, 15 साल नदीम को 186 साल कैद, जबकि 13 साल साबिर को 42 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। तो फिर जब इन दोनों ने तो ख़ुदकुशी कर ली, लेकिन पोस्टमार्टम से ये साबित हुआ कि इनके नाखून जो थे वो नीले हो चुके थे और उनसे खून भी निकल रहा था, जिससे ये साबित हो रहा कि इनको तशद्दुद के बाद मारा गया है। बहरहाल जो भी हुआ, हम नहीं कह सकते कि इन्होंने ख़ुद को फांसी दी, ख़ुदकुशी की, या इन्होंने जो है वो इनको मार दिया गया है। फिर जब 2007 में इन दोनों जो बाकी रह गए थे 15 साल और 13 साल नदीम और साबिर, इनकी अपीलों पर समाअत हो रही थी, तो शरीयत जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस जनाब हाजिकुल खैरी साहब ने इन दोनों को जो है अप्रैल 2007 था शायद, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन 2007 में इनको बरी कर दिया। और उन्होंने फैसले में लिखा कि हमें मालूम है कि तारीख़ में पहली बार किसी ने इतने गुनाहों और रोंगटे खड़े कर देने वाले जराइम किए हैं, और सेशन कोर्ट के चीफ के जज को इस केस की समाअत और करते हुए कितनी तकलीफ़ होगी ये भी हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने सज़ा देते हुए कानून के हदों को पार किया, तो फिर इनको भी रिहा कर दिया गया। तो ऐसे किरदारों से और ऐसे बदकिरदार लोगों से हमारे अवाम का जो है वो वाकिफ़ होना ज़रूरी है। बदकिस्मती से हमारे अवाम जो है इस चीज़ों में जो है वो दिलचस्पी नहीं लेते, जिसके बाद वो भी इस तरह के वाक़यात का शिकार हो जाते। तो अल्लाह ताला हम सबको और हमारी आने वाली नस्लों को इन जैसे दरिंदों से बचाए और हम सबको जो है अपनी खैर व आफ़ियत में रखे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर भी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।